السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ میٹا کی سروس میں اچانک ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے فیس بک، انسٹاگرام اور میسنجر متاثر ہوئے۔ دنیا بھر میں لاکھوں صارفین کو فیڈ لاگ کرنے، پیغامات بھیجنے اور تصاویر و ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں دشواری ہوئی۔ ڈیسک ٹاپ پر لاگ ان کرنے والے صارفین بھی خاص طور پر متاثر رہے۔ بھارت سمیت کئی ممالک میں اس خرابی کی شکایت سامنے آئی، تاہم میٹا نے ابھی تک وجہ نہیں بتائی۔ ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی تیز کر دی۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 18,000 بھارتی شہری بے دخلی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ حراستی مراکز میں تارکین وطن کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کی شکایت بھی سامنے آئی۔ یو اے ای نے دنیا بھر کے شہریوں کے لیے 5 سالہ ملٹیپل انٹری ٹورسٹ ویزے کی سہولت کا اعلان کیا۔ اس ویزے کے لیے اسپانسر یا میزبان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ویزا ہولڈر ہر بار 90 دن تک قیام کر سکے گا، جبکہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 180 دن قیام کی اجازت ہوگی۔ درخواست گزار کے بینک اکاؤنٹ میں گزشتہ 6 مہینے کے دوران کم از کم $4,000 ہونا ضروری ہے۔ پیٹرول کے استعمال کا دفاع کیا مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا، گاڑی مالکان کی جانب سے گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کی شکایت پر انہوں نے کہا کہ خالص پیٹرول استعمال کرنے والے بھی ایسا کر سکتے ہیں، تاہم خالص پیٹرول کے لیے صارفین کو فی لیٹر $168 ادا کرنا ہوگا۔ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے پہلے دن اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ ہنگامے کی وجہ سے راجیہ سبھا کی کارروائی بار بار ملتوی ہوئی۔ ڈپٹی چیئرمین نے ارکان سے اپنی نشستوں پر واپس جا کر ایوان چلنے دینے کی اپیل کی، لیکن شور شرابے کی وجہ سے کارروائی بالآخر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اتر پردیش کے مظفر نگر کے فاسٹ ٹریک عدالت نے 2021 کے گائے ذبح معاملے پر 3 افراد کو سزا سنائی۔ عدالت نے ہر ملزم کو 10 سال کی سخت قید اور 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں گائے کی مذہبی اہمیت کا بھی ذکر کیا۔ یہ فیصلہ اتر پردیش کے گائے ذبح کی روک تھام قانون کے تحت سنایا گیا۔ بارش کے لیے گدھوں کی شادی۔ آندھرا پردیش کے خشک سالی سے متاثرہ اننت پور ضلع میں بارش کے لیے انوکھی رسم ادا کی گئی۔ گاؤں والوں نے 2 گدھوں کو دلہا اور دلہن کی طرح سجا کر ان کی شادی کروا دی۔ ڈھول بجائے گئے، بارات نکالی گئی اور شادی کے تمام رسومات بھی ادا کیے گئے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ ماضی میں بھی اس رسم کے بعد اچھی بارش ہوئی تھی۔ ایک نوجوان پر خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت کا الزام لگا۔ خاتون نے دیگر مسافروں کی مدد سے نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائی گئی اور چہرے پر میک اپ کر کے ویڈیو بنائی۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جہاں لوگ خاتون کی ہمت پر مختلف رائے دے رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں دوسری شادی پر پابندی۔ مدھیہ پردیش کابینہ نے ایکسا سول کوڈ کی بل کو منظوری دے دی۔ قانون کے مطابق ایک وقت میں صرف ایک شادی قانونی ہوگی، جبکہ دوسری شادی کے لیے پہلی شادی کا قانونی خاتمہ ضروری ہوگا۔ شادی، طلاق، وراثت اور جائیداد کے قوانین تمام مذاہب کے لیے ایک ساتھ ہوں گے۔ لیو ان ریلیشن شپ کی رجسٹریشن بھی لازمی ہوگی، جبکہ عدالت سے باہر طلاق کو قانونی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ مہاراشٹرا کے ناسک میں نوجوان نے اپنی ایکس گرل فرینڈ کو چاقو مار دیا۔ پولیس کے مطابق ساحل کو وشنوی کی شادی طے ہونے کی اطلاع ملی تو وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے ناسک پہنچا۔ بات چیت کے دوران شادی توڑنے سے انکار پر اس نے وشنوی پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد ساحل کی لاش بھی پھندے سے لٹکی ملی۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی کے 117 طلبہ نے نیٹ 2026 کوالیفائی کیا۔ بارکس بوائز کالج کے 26 طلبہ کی میڈیکل سیٹ حاصل کرنے کا امکان ہے، جبکہ الگول گرلز کالج کی 18 طالبات کامیاب رہی۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے کامیاب طلبہ، اساتذہ اور کوچنگ ٹیم کو مبارکباد دی۔ دنیا کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبانوں میں اردو بھی شامل۔ دنیا کی مقبول ترین زبانوں کی فہرست میں انگلش پہلے نمبر پر، جیسے تقریباً 1.5 ارب لوگ بولتے ہیں۔ چینی دوسرے اور ہندی تقریباً 61 کروڑ بولنے والوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ بنگالی 27 کروڑ 40 لاکھ اور اردو 24 کروڑ 60 لاکھ بولنے والوں کے ساتھ ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ اردو کا دنیا کی بڑی زبانوں میں شامل ہونا اس کی عالمی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حیدرآباد کے تاریخی نظام کلب کے فنڈز میں بے قاعدگیوں پر سی سی ایس پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ کلب کے سابق عہدیداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ روپے سے زائد کے چیکس جاری کیے۔ مقامی عدالت کی ہدایت کے بعد پولیس نے دھوکہ دہی کے تحت مقدمات درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گنیش کمار نے کہا کہ ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی کے بعد کسی بھی شخص کے 2 مقامات پر ووٹ کا اندراج برقرار نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا ایس آئی آر کا مقصد ایسی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ میناکشی نٹراجن کے نامزدگی پرچے کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ مکمل معلومات فراہم کرنے کے لیے اضافی وقت دیا گیا تھا۔
کھمم ضلع میں شادی کے صرف 3 مہینے بعد ایک 27 سالہ نوجوان نے اپنی جان لے لی۔ خاندان کا الزام ہے کہ بیوی شوہر کو مردانگی پر طعنے دے کر مسلسل ہراساں کرتی تھی۔ اہل خانہ کے مطابق بیوی کا شادی سے پہلے کسی اور شخص سے تعلق تھا اور اسی تعلق کو جاری رکھنے کے لیے شوہر پر الزامات لگائے گئے۔ پولیس نے لاش برآمد کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے افسران کو ٹرانسپورٹ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔ اوور لوڈ گاڑیوں، فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں اور ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ سنگین خلاف ورزیوں کی صورت میں گاڑیاں ضبط کرنے اور بھاری جرمانہ عائد کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وزیر نے خاص طور پر سلیپر بسوں کی نگرانی سخت کرنے پر زور دیا۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی۔ منچریال، پیداپلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ملوگو، بھدرادری، کوتاگوڑم اور کھمم میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 7 دنوں تک ریاست میں ہلکی سی درمیانی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔